السلام علیکم۔ پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے صوبہ سندھ کی ہم صورتحال پر روشنی ڈالیں گے۔ صوبہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنا چکی ہے اور آخری اطلاعات آنے تک پیپلز پارٹی کے وزرائے اعلیٰ حلف اٹھا چکے ہوں گے اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے حصے میں ایک بار پھر وزارت اعلیٰ آئی ہے۔ اب اس حوالے سے اس وقت جے ڈی اے نے ایک بڑی کال دی تھی اور اس کے بعد پورے چاروں جو راستے ہیں کراچی کے آنے کے ان کو بلاک کر دیا تھا۔ نیشنل ہائی وے ہو، موٹر وے ہو، اور اس کے علاوہ یعنی کہ شہر کے اندر جہاں جہاں ان کے اسپاٹ تھے مظاہرے کرنے کے وہاں وہ جمع ہو گئے تھے۔ اس میں فضل الرحمان کی فورس جو اپنا ڈنڈا فورس ہے ان کی یلو وردی میں، وہ بھی وہاں آ گئی تھی۔ اور اس طرح سے خواتین کی پہلی مرتبہ ان کی پیر پگاڑا کی خواتین ونگ والے بھی وہ بھی آئے سیاسی عمل میں، انہوں نے بھی مظاہرہ کیا، حصہ لیا، جبکہ ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھنے میں آیا۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا کہ یہ اجلاس نہ ہو اور یہ دھاندلی زدہ اسمبلی ہے اور دھاندلی والا۔ اب یہ نعرے دھاندلی کے یہ سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں پاکستان میں، اور یہ سنتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، مگر یہ سیاستدان نہ سدھرنے کا نام لیتے ہیں، نہ ادھر کے نہ کہیں پورے پاکستان میں اپوزیشن میں جو آیا اس کو برداشت نہیں ہے کہ جناب میں یہ اب اس وقت جو صورتحال یہ تھی کہ حکومت بھی قائم ہو گئی، اب اپوزیشن میں جماعت اسلامی، جے ڈی اے، ان کو بیٹھنا ہے لازمی۔ ایم کیو ایم جو ہے، ایم کیو ایم کی صوبائی حکومت کے ایسے رابطے چل رہے ہیں اور صوبائی حکومت میں ایم کیو ایم ایک دو وزارتیں لینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے ایم کیو ایم کو پورے شہر کا مینڈیٹ ملا ہے۔ اب شہر میں جس کو مینڈیٹ ملا ہے وہ تو مظاہرہ کر نہیں رہا، جن کو مینڈیٹ نہیں ہے شہر میں، یعنی کہ عوام نے ان کو اپنا منتخب نہیں کیا اس الیکشن میں، وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام نے ہمیں منتخب کیا، ہمیں جعلی طریقے سے ہرا دیا گیا ہے، تو عوام تو ہمیں ہی چاہتی ہے زیادہ۔ تو اب اس صورتحال میں ان کو یہ بتایا جائے گا کہ جناب عوام آپ کو نہیں چاہتی، عوام ان کو چاہتی ہے جو ایوان میں لوگ پہنچے۔ اب لوگ وہ سرکاری نوٹیفیکیشن پہ ہی نہیں پہنچے، لازمی ان کی گنتی ہوئی اور باقاعدہ ان کا پروسیس کا عمل ہوا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے یا ایم کیو ایم والے یا جو جیتے یہاں کراچی سے صوبہ سندھ سے، تو آپ ان کی عذرداری عدالت میں داخل کریں۔ یہ ڈنڈا اور یہ پتھر ہاتھ میں لے کے ایک جمہوری عمل کو آپ روکنے چلے ہیں، تو اس طرح سے یہ جو ایک اچھا شگون نہیں ہے اور یہ بات ایک اچھی نہیں ہے۔ آپ اپنے جو جس کو سیٹ مل گئی اس پہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے ایوان میں پہنچے اور اپنے آواز بلند کرے ایوان کے اندر، کیونکہ اب دوبارہ تو ایک یا دو سیٹوں پہ الیکشن ہوگا، یا جس کی عذرداری میں کوئی دھاندلی ثابت ہو گئی اس پہ ہوگا۔ اب کوئی یہ سوچ رہا ہے تو یہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے کہ وہ دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو اگر جو یہی سندھ کی جو حکومت ہے اور اس کے ساتھ آپ تعاون کریں تو لازمی جماعت اسلامی کو بھی اس میں سوچنا چاہیے۔ جماعت اسلامی بھی ایک پڑھے لکھے لوگوں پر مشتمل جماعت ہے، اب اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ کیا ہوا، کیا کوئی ان کے ساتھ وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ ہو گیا، تو وہ جو بھی ہاتھ ہو گیا اب ان کو یہ چاہیے کہ اس عمل کو جاری کریں۔ آپ کو یہ خوش آئند بات ہے کہ آپ کو ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے بعد آپ بلدیہ میں ہیں، بلدیہ میں آپ کے جگہ جگہ ٹاؤن میں مختلف ٹاؤن میں چیئرمین ہیں، آپ ادھر کام کریں اور وہاں اصلی مسئلے مسائل جو عوام کے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یونین کونسل کی سطح پہ، تو اس مسئلے پہ آپ توجہ دیں گے تو یقیناً آپ کو عوام آگے جا کے ووٹ دیں گے۔ آگے جا کے یہ صورتحال بالکل نہیں رہے گی کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی صورتحال رہے گی، تو ایسی نہیں رہے گی۔ آپ عوام کو اپنی کارکردگی دکھائیں۔ بہرحال آپ تو اپنی کارکردگی دکھاتے بھی رہے، بغیر ووٹ کے بھی آپ لوگ تو عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ کراچی کے عوام اس بات کے گواہ ہے کہ جماعت اسلامی نے اس کو یعنی کہ ووٹ ملا بھی نہیں پچھلے گزشتہ عرصے، مگر وہ اپنی جدوجہد عوام کے مسئلے مسائل کے لیے یہاں روڈ پہ رہی، دھرنے بھی دیے کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو۔ تو میں اس حوالے سے جماعت کی میں تعریف کرتا ہوں، مگر اب آپ تو اس سوچ کے حامل ہیں جماعت اسلامی والے، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ کہاں مل رہی ہیں جو جے ڈی اے کے لوگ ہیں، گرانڈ ڈیموکریٹ الائنس جو ہے، اس میں تمام لوگ یہ کبھی عوام کی اپنے انہوں نے وہاں خدمت نہیں کی، نہ ان کو عوام میں پذیرائی ملتی ہے۔ یا یونائٹڈ پارٹی کے ہوں جی سندھ کے، یا یہ فنکشنل لیگ والے ہوں،
کوئی انہوں نے اتنی نہیں، یعنی کہ بات ان پہ تو مختلف الزامات ہیں زمینوں کے اس طرح، تو آپ یہ سمجھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کا جوڑ نہیں بنتا۔ جماعت اسلامی نے عوام کی سیاست کی اور شہریوں کی سیاست کی اور شہری حقوق کے لیے آواز بلند کی، تو اس پہ جماعت کو میں سمجھتا ہوں اپنے بلدیات میں وہ ہے، اور اپنے حوالے سے وہ کام شروع کریں، ہر ٹاؤن میں وہ کام کریں، وہ کام کر کے دکھائیں، جو وہاں کا جو ایم پی اے بھی آپ کو دیکھتا رہ جائے، یا ایم این اے جو منتخب ہوئے ہیں ایم کیو کے، وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ بھائی جماعت اسلامی جو ہے بلدیہ میں کام کری، اور لازمی آپ کام کریں گے تو عوام آپ کو پسند کرے گی اور عوام آئندہ آپ کو ووٹ ڈالے گی۔ تو اس حوالے سے جماعت اسلامی کو تو اس احتجاجی سیاست میں حصہ لینا چاہیے میرے حساب سے۔ میرا مشورہ جماعت کے لیے، جماعت ایک اچھی پڑھے لکھے افراد پر مشتمل جماعت ہے۔ باقی شہر کا مینڈیٹ ملا ہے، جو بظاہر نظر آیا ہے، جو ریکارڈ پہ ہے، وہ ایم کیو ایم کو ملا۔ اب ایم کیو ایم نے اگر کل کال دے دی کہ جو احتجاج کر رہے ہیں ہم ان کی پھر سر کو بھی کریں گے یا جو بھی کریں گے، اب حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے حکومت میں شامل ہوئی ہے ایم کیو ایم، تو لازمی جو کمزور کرنے والے عناصر ہیں پھر ان کے خلاف ایم کیو ایم نکل آ جائے گی، میدان میں آ گئی، تو پھر تصادم ہوگا۔ تو لازمی ان کو تو یہاں حق بھی نہیں آتا، جو یہاں سے منتخب ہو کے آئے ہیں ان کا احتجاج کا بھی حق ہے، اور ان کا یعنی کہ اپنے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے عوام کے ان کو کوششیں بھی کرنی چاہیے۔ اور لازمی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایم کیو ایم نے اس مرتبہ آ کے یہاں کام کرے گی۔ ایم کیو ایم سے ذرائع سے بات چیت بھی ہماری ہوئی، انہوں نے کہا اس مرتبہ اپنے عوام کو حقوق دلانے کی پوری کوشش کریں گے، عوام کے مسئلے مسائل حل کرانے کے لیے وفاق کی سطح پہ بھی صوبائی سطح پہ بھی ہم اگر حکومت میں حصہ لینا پڑا صوبائی میں بھی تو ہم حصہ لیں گے تاکہ عوام کے مسئلے مسائل رکے نہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم عنقریب اپنے وزارتوں کے نام صوبائی حکومت کو دے دیں گے اور وفاق میں بھی اپنے نام دے دیں گے، تاکہ ہم عوام کی خدمت کر سکیں۔ جس پوسٹ پہ بھی جو بھی پورٹ فولیو ملے گا ہمارے کسی منسٹر کو، انشاءاللہ اس میں ہم پوری کوشش کریں گے اور اب کسی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ گورنر سندھ ان کے برقرار رہیں گے، ٹریسری صاحب۔ اسی حوالے سے جو اپنی افواہیں گردش کر رہی تھی وہ دم توڑ گئی ہیں۔ اب گورنر سندھ ایم کیو ایم کے مزید فعال ہو جائیں گے اب، اور مزید اپنا کردار ادا کریں گے پورے سندھ کی بنیاد پہ۔ اسی طریقے سے اپنا جماعت اسلامی بلدیات میں، جماعت اسلامی ایک دو مظاہرے کرنے کے بعد ہماری تو یہی اپیل ہے کہ وہ اپنا بلدیات پہ توجہ دیں اور شہر کے کام، اور یہ جے ڈی اے اور اس کے جو رہنما ہیں جو خود ساختہ لیڈر بنے ہوئے ہیں، ان کی کوئی سیاست دم توڑ جائے گی، جو ہی حلف اٹھاتے جائیں گے لوگ اور ان کی سیاست دم توڑتی رہے گی۔ ایوان میں یہ اپنا احتجاج کر رہے ہیں، وہ مظاہرے کر رہے ہیں، کہیں نعرے بازی لگا رہے ہیں، کہیں جیسے قومی اسمبلی میں حلف اٹھا رہے ہیں، یا پنجاب اسمبلی میں اس نے کہا گھڑی چور تو انہوں نے کہا چور، تو اس طرح کی یہ ایک سیاست نہیں ہے، یہ جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے یہ نعرے۔ اس وقت جمہوریت کو بقا کے لیے یہی ضروری ہے کہ صوبائی حکومت ہے سندھ میں، یا پنجاب اسمبلی ہے، یا کے پی کے ہے، یا بلوچستان اسمبلی ہے، اس میں اپنے کو مستحکم کریں اور جمہوری عمل کو جاری رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہی بقا ہے پاکستان کی، اور اسی میں تمام چاروں صوبوں کی بقا ہے۔ ادروائز پاکستان کے اندر غیر مستحکم کیا گیا تو دشمن قوتیں حملہ آور ہو جائیں گی اور تخریب کارانہ کارروائیاں شروع ہو جائیں گی، تو یہ بد امنی، امن و امان کا مسئلہ جو ہے پاکستان کے لیے بہتر رہے گا۔ اسی طرح اقتصادی اور معاشی صورتحال بہتر ہوگی، دوسری صورت میں پاکستان تباہی کی طرف بڑھتا رہے گا۔ جس طریقے سے جو لیڈران کوشش کر رہے ہیں پاکستان کو تباہی کی طرف غیر مستحکم کرنے کے لیے، تو ان کی کوششیں کامیاب ہو جائیں گی، اور وہ اپنے ملک دشمن جو عزائم رکھنے والی جماعتیں ہیں وہ بھی اس پہ خوش ہو جائیں گی، اور ملک دشمن عناصر خوش ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ